بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قبر کی پہلی رات۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کیا کرو۔ قبر اپنے مردوں سے ہر دن خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کرتی ہے، میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مردوں کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا کہتے ہوئے خوش آمدید سناتی ہے، میری پشت پر چلنے والوں میں سے تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری طرف ہوں گی اور تو میری طرف، اب تو میرے احسان کو دیکھ لے گا۔ یہ کہہ کر قبر اب تہاد نگاہ کو شادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہاں سے اس کے لیے جنت کی تازہ ہوا آتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے اور میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا، یہ قبر ہر دن آوازیں بلند کہتی ہے، اے آدم کی اولاد، کیوں تو مجھے بھول گیا کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، غربت کا گھر ہوں، کیڑوں کا گھر ہوں، میں بہت تنگ گھر ہوں، مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم دے گا اس کے لیے میں کشادہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قبر، تو یا تو جنت کا چمن ہے یا تو آگ کا ایک تنور۔ حضرت ابو حجاز سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے، اے ابن آدم، تو ہلاک ہوا، تجھے کس چیز نے مجھ سے دور رکھا؟ تجھے معلوم نہ تھا کہ میں فتنہ تاریخی کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بے خبر رکھا، نڈر رکھا؟ اگر وہ مردہ نیک ہوتا تو اس کا جواب دینے والے جواب دیتے، اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے باز رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے، پھر اس کی روح اللہ تعالیٰ کی اور بھیج دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردہ قبر میں بیٹھتا ہے اور ان لوگوں کی پیروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے جنازے کے ساتھ قبر تک گئے تھے، تو اس کی قبر کہتی ہے، اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہ کیا، تو اس لیے تو نے ان سب سے بچنے کے لیے تیاری نہیں کی۔ بدعمال مردے سے قبر کہتی ہے، تجھے میری تاریخی وحشت، تنگی اور میری تنہائی، میرا حمل یاد نہیں آ رہا؟ اس کے بعد قبر اس کو جکڑ دیتی ہے، اس کے بعد اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں بے وصل ہو جاتی ہیں، جبکہ نیک بندے کے لیے کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کے دائیں طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے اس کو جنت کی تازہ ہوا آتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، ہمیں نیک اعمال کرنے والوں میں شمار کرے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب